بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ حفظ قرآن کے بعد فوراً حفظ حدیث کی طرف توجہ دی۔ نیز اس سلسلے میں حدیث کے دو بڑے عالم، ایک محدث مکہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سالہ سال رہ کر ان دونوں سے حدیث کا بھرپور علم حاصل کیا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے سے قبل ان کی حدیث کی کتاب موطا مکمل یاد کر لی۔ ان دونوں کے علاوہ حجاز کے دوسرے علماء سے بھی بھرپور علم حدیث حاصل کیا۔ نیز حدیث کو حاصل کرنے کے شوق میں خود فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک حدیث کی طلب و جستجو میں کئی دن اور راتیں چلتا۔ علم حدیث میں ان کی پختگی اور استحکام پر اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے 10 سے زیادہ پختہ شاگردوں سے، جن کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا ہے، موطا سنی۔ پھر میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو دہرایا، اس لیے کہ ان کو سب سے پختہ موطا یاد تھی۔ اسی لگاؤ کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات میں بے شمار احادیث کا ذخیرہ تھا، جسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی مختلف کتابوں میں منتشر حدیثوں کو مسند اور سنن کے نام سے ایک کتاب میں جمع کیا۔ چنانچہ ابو العباس الاصم رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الامام شافعی کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا، جس کو بروایت ربیع عن الشافعی نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا مجموعہ تیار کیا، جس کو وہ بروایت مزنی عن الشافعی نقل کرتے ہیں۔ یہ مجموعہ سنن الشافعی نام سے معروف ہے۔ اس سلسلے میں جامع ترین کام امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودہ تمام تصنیفات میں پائی جانے والی ان مرویات کو معرفت السنن والآثار کے نام سے ایک کتاب میں جمع کیا، جو دکتور عبد المعطی کی تحقیق کے ساتھ 15 جلدوں میں قاہرہ و بیروت میں شائع ہوئی ہے۔ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امامت حدیث کے کس درجے پر فائز تھے، نیز انہیں حدیث میں کتنی مہارت تھی۔